اور غصے میں بنا رہا ہوں، کیونکہ فیصل آباد میں ایک ملونہ عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اب اس سارے معاملے اور سارے ماجرے میں کچھ نئے پہلو ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ نہ صرف یہ عورت اپنے انجام کو پہنچی ہے، بلکہ اس کی ایک بہن ہے جو سامنے آئی ہے۔ یہ عورت اپنے بیٹے کے حوالے سے کیا دعویٰ کر رہی ہے اور جس طرح کی عجیب و غریب باتیں اس عورت نے کی، اور اس سارے معاملے کے اندر ابھی تک قانون کا کتنا ڈنڈا چل چکا ہے، ابھی تک اس معاملے کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں، یہ پورا معاملہ ماجرا کیا ہے، کل سے ہم اسے کنفرم کرنے کی، اس کی مختلف انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے سامنے ایک ایف آئی آر کی کاپی بھی ہے، اور یہ ایف آئی آر کی جو کاپی ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے اس کے کچھ مندرجات رکھوں گا تاکہ پورا معاملہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ سی پی او صاحب نے بڑے مناسب انداز میں اور بڑی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا، ان کی بھی ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ لوگ مشتعل ہیں، لوگ غصے میں ہیں، اور ظاہری بات ہے قانون کبھی بھی آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے، نہ ہی ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی لا آف دی لینڈ اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے رکھنے سے پہلے ذرا دل تھام کے، کیونکہ ظاہری بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، جن کے بعد اگر کوئی نبوت کا یا کسی بھی قسم کا اس طرح کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص ملعون ہے، وہ شخص کذاب ہے، وہ شخص جھوٹا ہے۔ حضور کے دور سے لے کر آج کے دن تک بہت سے ایسے لوگ اٹھے، لیکن وہ اپنے ہی جھوٹ، اپنے ہی کذاب ہونے کا جو وزن ہے اس کے وزن میں نہ صرف دب گئے بلکہ رہتی دنیا تک ان پر صرف لعنتیں ہی برسی ہیں۔ اور یہ جو لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں انہیں ذہنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مریض بھی ہوتے ہیں اور انہیں علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یا تو یہ بہت نادان ہوتے ہیں یا یہ پھر بہت ہی شاطر ہیں جو کسی بہت بڑے مشن پہ ہیں۔ اس عورت کے حوالے سے بہت کچھ اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ ایک اکیلی ہوتی تو پھر بھی معاملہ مجھے سمجھ آ جاتا کہ شاید ذہنی مریضہ ہے، علاج کی ضرورت ہے اور قانون اپنی حرکت میں آ جائے، لیکن اس کی بہن جو ہے اس کی جو ویڈیو آئی ہے اور اس کے بیٹوں کے حوالے سے کچھ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام میں آپ کو اس عورت کی ویڈیو، اس کی اپنی، پھر اس کی بہن پہ بھی آتے ہیں، اس پورے منظم نیٹ ورک پر بھی آتے ہیں، لیکن یہ 2 منٹ کے کلپ ہیں، عجیب باتیں ہیں، میں سنوانا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر رپورٹ ہو رہا ہے، بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اسے پھر اپنے اپنے اینگل دیے جا رہے ہیں، تو اس پوری سچویشن کو سمجھنے میں یہ کلپ آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ہوگا۔ پھر ہم اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس پر بھی آتے ہیں۔ یہ سنیں اس کا جھوٹ اور اس کے اوپر لعنتیں برس رہی ہیں، اس نے جو دعوے کیے ہیں عجیب و غریب سے، آپ ذرا یہ سنیں۔ میں یہ دعوے یقین مانے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میں یہ دعوے اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتا، میں ورنہ اس کی ٹرانسکرپٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا کہ یہ عورت کیا کیا دعوے کرتی ہے، لیکن آپ پھر خود سنیں، یہ اپنی زبان سے ہی سنائے۔ میں وہ لفظ although آپ کفر کو، نقل کفر جو ہے وہ کفر نہیں ہوتا، لیکن میں وہ الفاظ اپنی زبان میں روزے کی حالت میں تو بالکل بھی نہیں۔ تمام کو میرا سلام، بی بی حوا سے لے کر امہات المومنین تک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام۔ سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام، میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام، میری والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو سلام۔ حضرت خضر خیاط کمال بندہ، فخر انسان، شیروں کا شیر، پہلا روح الانسان، پہلا حقوق اللہ کا حقدار، سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت خضر خیاط کو۔ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں، میں رسول ہوں، میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے قیامت، میں قیامت ہوں، جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی، وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ۔ میرا محرم اللہ رب العالمین، میرا نام ہے ثنا اللہ، الحمدللہ۔ ثنا اللہ جو یہ نام ہے، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے۔ میں حقوق اللہ سے نوازی گئی، حج الاکبر ادا کرتی ہوئی، اپنے 3 درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ اب آ پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو
پیش فرمانی ہے۔ علم لدنی سے نوازی گئی یہ پیغمبر، یہ رسول اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان واضح فرماتے ہوئے اپنی عبادت حج یہ ذہنی مریضہ ہے یا جو بھی ہے، ظاہری بات ہے کہ اس نے جو عجیب و غریب باتیں کی، لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے اور جو الارمنگ چیز ہے اس میں اس کا جو پارٹ 2 ہے وہ اس کی اپنی بہن بھی ہے، اور یہ یعنی پورا خاندان جو ہے یہ سارے پتہ نہیں اب یہ اس نے انہیں کیا یقین دلایا ہوا ہے، یا یہ سارے ہی پاگل ہیں یا سارے یہ سائیکو ہیں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ بلکہ اس کی بہن کی سنیں، پھر میں آتا ہوں اس کے اوپر جو ایف آئی آر ہے اس کے متن پہ، اور جو سی پی او ہیں انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی نوازی ہوئی بندیاں روحانیت دے ساڑے نال کچھ معاملات نے، مین بندہ میری سسٹر ہے گی ہے 7 سالاں تو دے نال ہے معاملات نے، سنا اللہ او لاہور چے، ٹھیک ہے، اے ویڈیو او دی ہے، میں او دے اس سفر چ دے نال گواہ ہاں، او دی اللہ تعالیٰ نے مینوں شامل کیتا ہویا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی اور تعلیم فرما کے گئے ہوئے نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیاں نال خواب دے تھرو رابطہ فرمان گے، ٹھیک ہے بھائی، سانو خواب دے تھرو تعلیمات آندیاں نے، ٹھیک ہے، ساڈا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی ساڈا معاملہ نہیں، میرا ہی نہ آئے، ٹھیک ہے، سانو اللہ تعالیٰ دے اے میری نماز دی جگہ ہے، تسی پلیز اتنے جتی نہ رکھو، ٹھیک ہے، میں 24 گھنٹے نماز پرہیزگار روزے والی پردے والی بندیاں، دنیا اسی 7 سالاں تو چھڑ دیتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ساڈا بہت پکیزہ حساب کتاب ہے گا، ٹھیک ہے بھائی، میں کدھر نہیں جاندی، نہ میرے گھر کوئی آ سکتا وے، ایسی جو بیان دتا ہوئے میری سسٹر نے اس رب دے حکم دے نال جاری کیتا وے، اسی کدھرے بھی پیچھے نہیں ہٹاں گے، جے ساڈی قسمت چ شہادت لکھی ہے میں خوشی خوشی قبول کراں گی، ٹھیک ہے۔ باقی بھائی اینا سارے دا حساب نہیں بنتا، اینا کول دین دا علم نہیں، اینا نے ترجمہ نہیں پڑھیا، میں تانوں کہہ رہی ہاں کہ کسے اب اس کی کیا میں آپ کو پوری باتیں سناؤں اس عورت کی، یہ بھی اسی کی آئیڈیالوجی اور وہ جو ایک ہے، اور یہ پاگل پن کی انتہا ہے۔ اب یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ظاہری بات ہے مشتعل ہوئے اس کی باتیں سن کے۔ اچھی چیز یہ ہے کہ ختم نبوت کے معاملے پر کوئی بھی شخص کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سی پی او صاحب ہیں علی صاحب، انہوں نے وہاں پہ خود پہنچے۔ اچھی چیز یہ ہے کہ لوگ ظاہری بات ہے مشتعل ہو جاتے ہیں، جو کہ قانون ہاتھ میں بھی لے بیٹھتے ہیں، موب سے کچھ بعید نہیں ہوتی۔ اچھی چیز یہ ہے کہ سی پی او فیصل آباد کو بھی خراج تحسین کہ جنہوں نے بروقت کارروائی کر کے عوام کو قانون ہاتھ میں لینے سے روکا، اور یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کا معاملہ ہو، گستاخی نبی کوئی ہو یا گستاخی مذہب کی جائے یا پھر کوئی بھی اس طرح کا جو جھوٹا نبوت کا مطلب خدا کا خوف کرو، عجیب و غریب بات، مطلب میں اپنے جذبات پہ قابو رکھ کے اپنی جو جرنلسٹک رسپانسبلٹی ہے وہ نبھاتے ہوئے آپ کے سامنے سی پی او صاحب کی سٹیٹمنٹ سنوا دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر جو ایف آئی آر ہے اس پر بھی آتے ہیں۔ ہمارے خون میں ہے، اس نعرے کے بغیر زندگی موت ہے، یہ نعرہ ہی ہمیں آگے لے کے جاتا ہے۔ آپ سب بھائیوں کو، دوستوں کو یہ یقین دلوانے کے لیے دوبارہ ادھر کھڑا ہوں کہ یہ ملونہ اور اس پورے گروپ میں جو لوگ شامل ہیں ان کو نیست و نابود کرنا انشاءاللہ، قانون کے طریقے کے تحت قانون کے کٹہرے میں لے کے جانا اور تختہ دار تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے انشاءاللہ، اور اپنی ذمہ داریوں کو علی ناصر رضوی بصیت سی پی او فیصل آباد اور اس فیصل آباد کی پوری پولیس بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہے اور نبھائے گی، اور نبھاتی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سی پی او صاحب کی یہ گفتگو سنی، ایسے لوگ ہونے چاہیے، خود گئے ہیں، معاملے کو ہینڈل کیا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس عورت کو یہاں پہ موب جو ہے وہ جو کچھ بھی کرتا اس سے ایک بڑا برے آپٹکس جاتے، اور ظاہری بات ہے قانون ہمارے ملک میں موجود ہے۔ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اس سب میں انہوں نے یہ جمع کروائی ہے، اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کے ساتھ گئے، اور پھر اس سب کے اندر ایک عورت جو ہے وہ ملی، اور اس نے بتلایا کہ اس کی بہن ثنا اللہ عرف قیامت جو کہ لاہور بیریا ٹاؤن کی رہائشی ہے، اس نے لاہور میں رسول ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ میں اس کی تائید کرتی ہوں اور نبوت کی گواہی دیتی ہوں۔ ہنا انجم نے مزید بتلایا کہ اللہ کی کرم نوازی اور روحانیت کا ایک سلسلہ ہے، 7 سال سے تعلیم چل رہی ہے، یہ تمام تر چیزیں، اور اس سب میں بہت سی چیزیں اور بھی بتائی گئی ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ اس جھوٹے دعوے کے اندر شراکت دار ہے، بلکہ اس موقع پر مزید دیگر انبیاء کرام اور مقدس ہستیوں کے بارے میں بھی یہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے۔ ہنا انجم مذکورہ دعویٰ نبوت مختلف ذرائع سے بھی تشہیر، ترویج اور تبلیغ کر رہی ہے، اور اس دوران
جو اس عورت ہے اس کا شوہر بھی موجود تھا جو اس کا دفاع کرتا رہا اور اس عورت کی تعلیمات پر یقین اور دعویٰ جات کی تائید کرتا رہا اور اپنی سالی کے پیغمبر ہونے کا یقین دلاتا رہا. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت سی توہین اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئی ہیں اور اس سب میں اس کے اوپر جو FIR ہے وہ درج کروائی گئی ہے تھانے کے اندر جو فیصل آباد میں ہے اور اس عورت کی گرفتاری کے حوالے سے بھی اب پورا جو قانون ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے. یہ نشان عبرت بھی بن گئی ہے اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری صورتحال جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو چکی ہے. وہ صورتحال اس لیے ناظرین کرام امپورٹنٹ ہو چکی ہے اور اسے ہائی لائٹ کرنا اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا تھا کیونکہ یہ نشان عبرت بن چکی ہے. عورت گرفتاریاں قانون حرکت میں آ چکا ہے اور لوگوں کو اسی لیے میں سمجھتا ہوں جب قانون میں حرکت میں آتا ہوا نظر آئے تو پھر لوگ جذباتیت تو ہے نا ہمارے معاشرے میں, اس میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور ظاہری بات ہے اس میں بہت سے ایسے بڑی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک سری لنکن مینیجر اور وہ سارے اس میں تو چلیں وہ معاملہ تھا ہی اور لیکن اس سب کے اندر قانون جو ہے وہ حرکت میں آ چکا ہے اور اس ملعونہ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سب کے جذبات مجروح ہوئے. یہ باتیں سن کے کسی مسلمان کو اچھا نہیں لگتا. سب جو ہیں وہ افسردہ بھی, رنجیدہ بھی, غصے میں بھی اس عورت کی جو عجیب و غریب خرافات ہیں اور اب اس سے یہی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان سے تحقیقات کرنی چاہیے. انہیں اب یہاں پہ کراؤڈ کچھ بھی کر دیتا میں سمجھتا ہوں وہ نہیں. ظاہری بات ہے کوئی عقل مند آدمی, ذرا سا شعور رکھنے والا آدمی تو ان کی باتوں پہ ہنسے گا اور انہیں پاگل اور دیوانہ اور انہیں بالکل ایسا سائیکو پیشنٹ سمجھے گا. لیکن پتہ نہیں انہوں نے ایسے کتنے لوگوں کو ورغلایا ہوگا. ان سب کا پتہ کیا جائے جو اس طرح کی گستاخی اور نبوت کے ان جھوٹے دعووں میں ملوث ہیں اور اس کی تحقیقات کر کے جو قانون ہے, جو لا آف دی لینڈ ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے